ایک عورت سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس زنا سے اسے حمل بھی ٹھہر گیا۔ زنا کے 9 ماہ بعد اسے بچہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اسے لگا کہ یہ بچہ میری ضلالت کا سبب بنے گا، یہ بچہ میری تباہی کا، میری رسوائی کا سبب بنے گا، میری رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ رات کے دوسرے پہر ایک خنجر اٹھایا، رات کے دوسرے پہر اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھایا، قبرستان کی طرف چل پڑی۔ رات کے اندھیروں میں قبرستان جا پہنچی، وہاں جا کر اس نے ایک گڑھا کھودا، قبر کھودی، اپنے معصوم سے بچے کو زمین پر لٹایا، دونوں ہاتھوں سے چاقو پکڑا، زور سے بچے کے سینے پر وار کیا۔ پہلے ہی وار سے اس کی جان نکل گئی، بچے کو قتل کر ڈالا۔ اس کو خاک کے سپرد کرنے کے بعد دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سینے پر گناہوں کے انبار ہیں، کندھوں پر گناہوں کے بوجھ ہیں، پوچھنا چاہتی ہوں کیا میرے لیے بھی خدا تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں؟ میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا تو صحیح، تو نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ اس نے کہا، حضرت میرے کسی غیر محرم مرد سے تعلقات تھے، وہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ وہ باتیں میرے اندر نفسانی خواہشات ابھارتی گئی۔ اس عاشق کی باتوں نے مجھے شیطان کے شکنجے میں بند کر دیا، شیطان کے پنجرے میں بند کر دیا، شیطان کی گرفت میں ڈال دیا۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے نا۔ جب میں شیطان کی گرفت میں آئی تو میں نے گناہ کر ڈالا، زنا جیسا گناہ کر ڈالا۔ جیسے ہی زنا جیسا گناہ کیا، میرے اندر کھٹکا سا ہونے لگ گیا، بے چینی پھیلنے لگی، اضطرابی پھیلنے لگی، بے قراری پھیلنے لگی کہ اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے اللہ نے مجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور میں تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلی، اتنا بڑا گناہ کر ڈالا۔ اور حضرت صرف زنا ہی نہیں کیا، یہ تو پہلا گناہ ہے نا۔ زنا کرنے کے بعد 9 ماہ بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی زنا میں سے ایک بچہ عطا کیا، ایک بیٹا عطا کیا۔ پھر میں نے بے رحمی سے، میں نے بے دردی سے اپنے جگر کی بوٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو قتل کر کے اسے سپرد خاک کر دیا، کہیں یہ میری رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، معاشرے میں ذلیل ہو جاؤں گی، بدنام ہو جاؤں گی۔ اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ ہائے، جیسے ہی اس عورت نے کہا نا میں نے معصوم سی جان کو ختم کر دیا، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے جلال میں فرمایا، او بد کردار عورت، او ظالم عورت، اے انسانیت کی قاتل عورت، یہاں سے دفع ہو جا، تیرے لیے بخشش کے دروازے بند ہو گئے، تیرے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں، تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے دفع ہو جا۔ یہ عورت روتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی، ہائے اللہ، میں تو ماری گئی، میں تو لوٹی گئی، بخشش کے دروازے بند، توبہ کے دروازے بند ہو گئے، میں کہاں جاؤں گی؟ ہائے، یہ بد کردار عورت، گنہگار عورت وہاں سے اٹھی، گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو موسیٰ کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے تو نے ہماری بندی کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مالک کتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب کہہ رہا ہے، او میرے بندے، تو ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین کے لیے۔ گناہ کیا تھا نا، گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کیا تھا نا، آئی تو توبہ کے لیے تھی نا۔ توبہ کے بعد اس طرح کی عبادت کرے، اس طرح اللہ کو منائے کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور کیا میری بندی کے لیے میری رحمت کے دروازے بند ہو گئے؟ نہیں، بند نہیں ہوئے۔ موسیٰ جا اس عورت کو لے کیا، اسے بول، اللہ فرما رہا ہے تو توبہ کر۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو گنہگار گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔